آ رہی ہیں۔ پہلے یہ خبر آئی تھی، جو ویڈیو فوٹیج آئی اس کے اندر دیکھا گیا کہ وہ ایک ہونڈا گاڑی کے اندر جو ہے BRV کے اندر بیٹھتی ہیں وہ دونوں خواتین، چہروں کے اوپر انہوں نے ماسک پہنے ہوتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ آس پاس گھیراؤ کرتے ہیں اس گاڑی کا فرنٹ کا شیشہ بھی توڑا جاتا ہے، اور وہ ظاہری بات ہے کارکن بہت مشتعل ہوئے تھے، اور اس کے بعد گاڑی جو ہے اس طرح یہ آپ جو فوٹیج میں دیکھ رہے ہیں وہاں سے بھگائی جاتی ہے، اور پولیس جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ خود فیسیلیٹ کر رہی تھی کہ جی نکلیں یہاں سے نکلیں۔ اب ظاہری بات ہے اس میں ریزن یہ بھی ہو سکتی تھی کہ خدا نخواستہ کوئی جانی نقصان یہاں پہ نہ ہو جائے، ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا انسیڈنٹ تھا اور لوگوں میں غصہ بھی تھا اس وقت وہاں پہ، لیکن بعد میں یہ خبر آئی ہے کہ جناب ان خواتین کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ خواتین کون ہیں، ان کے نام کیا ہے، یہ ڈیٹیلز ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں۔ اب مختلف کنسپریسی تھیوریز جو ہیں اوبیسلی اس کے اندر چل رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا اپنا وہ موقف ہے کہ جناب یہ مخالفین کی جانب سے جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک سٹوری جو ہے وہ یہ سامنے آئی کہ جناب نہیں، ان کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہی ہے، اور چونکہ علیمہ خان صاحبہ ان کی بات نہیں سن رہی تھی تو اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ سو مختلف تھیوریز ہیں، بٹ دیز آر آل تھیوریز۔ میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ جب تک اس کی پراپر انکوائری نہیں ہوتی تب تک کوئی حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا یہ کہ واقعہ کس طرح پیش آیا اور یہ خواتین کون ہیں، بٹ وہ جو بھی ہیں، وہ جہاں سے بھی ہیں، آئی ڈونٹ کیئر، اس واقعے کی جو ہے وہ شدید الفاظ میں مذمت کرنی چاہیے اور ایسے کسی بھی بیہیویئر کو جو ہے ڈسکریج کیا جانا چاہیے۔ تو اس کے اسی واقعے کے حوالے سے مریم وٹو جو بشرا بی بی کی بہن ہے، انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا، ہم نے پچھلے ویلاگ میں اس کو ڈسکس بھی کیا تھا۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا اچھا ڈرامہ لگا ہوا ہے اور آپ سب بیوقوف بنے جا رہے ہیں، لرن ٹو اینالائز تھنگس، کنیکٹ ڈاٹس اینڈ ریچ کنکلوژنس۔ اب کیا مقصد تھا اس کوڈڈ میسج کا، نو ون نوز۔ آبویسلی دوبارہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تھیوریز ہی چل رہی ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ مریم وٹو صاحبہ سے جو ہے وہ رابطہ کروں اور ان سے پوچھوں کہ آپ ہمیں ذرا ڈاٹس ملانے کے اندر آپ ہماری تھوڑی سی مدد کریں۔ بہرحال وہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے انہی کے ٹویٹ کو جو ہے وہ کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے یہ لکھا کہ بشرا بی بی کی بہن کہہ رہی ہیں کہ سب ڈرامہ ہے، علیمہ بی بی نے خود کو ہی انڈا پڑوایا ہے۔ یہ انہوں نے ڈیکوڈ، جو محسن نقوی صاحب نے ڈیکوڈ کیا وہ یہ تھا۔ محسن نقوی صاحب کو تو چاہیے، ظاہری بات ہے اگر وہ لڑکیاں اس وقت پولیس کی حراست میں ہیں تو وہیں سے جو تازہ ترین اپڈیٹس ملتی ہیں وہ پتہ لگائیں کہ واقعی کیا ان لڑکیوں کا تعلق واقعی علیمہ خان کے ساتھ ہی ہے، جس طرح وہ مطلب ایک تھیوری پیش کر رہے ہیں تو اس میں کافی حد تک چیزیں جو ہیں وہ پتہ لگ جائیں گی۔ علیمہ خان صاحبہ نے یہ جو گفتگو ہو رہی تھی اس پہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی جو ہے یہاں پہ گفتگو کی جب یہ ایکچولی واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے کہا عمران خان کو بتایا سوشل میڈیا پر آگ کی طرح بات پھیلائی جا رہی ہے کہ عمران خان بہت سخت بیمار ہو گئے ہیں، اس لیے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی صحت کیسی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ جیل میں آنے سے انہیں جو گولیاں لگی تھیں ان سے ان کے بعض پٹھوں کے ان کو نقصان پہنچا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 1 سال لگے گا ٹھیک ہونے میں، انہیں اپنا ایک لینز بدلنا تھا کیونکہ انہیں کتابوں کے مطالعے میں مشکل پیش آ رہی تھی، وہ تبدیل ہوا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ جب میں باہر تھا تو مجھے ورزش کا زیادہ وقت نہیں ملتا تھا، جیل میں آنے کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ یہاں میں ورزش کی جس کی وجہ سے میری ٹانگ جلدی ٹھیک ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری صحت بہت اچھی ہے، اس نے مجھے بہت ہمت دی ہے، مجھے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یعنی علیمہ خان صاحبہ نے خود یہ بتایا کہ عمران خان صاحب جو ہیں بالکل صحت مند ہیں اور فٹ ہیں، اور بلکہ پہلے سے بھی زیادہ فٹ ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے اب ان کو ٹائم بھی مل رہا ہے ایکسرسائز کرنے کا، تو ہی از کانسنٹریٹنگ آن ہز ہیلتھ ناؤ۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں اکثر اوقات آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں ان کے پاس انفارمیشن کا ایک فقدان ہوتا ہے، سورسز آف انفارمیشن جو ہے محدود ہوتے ہیں، یا ان میں سے چند جو ہے وہ نان ریلائبل ہوتے ہیں، ان کو صحیح طرح ان پہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل جو ہے وہ زلمے خلیل زاد ہیں۔ اب یہ زلمے خلیل زاد جو ہیں یہ عمران خان صاحب کے حق میں بہت ٹویٹس وغیرہ کرتے رہے ہیں۔ ان کا تعلق بیسکلی ماضی کے اندر جو ہے امریکہ کی جانب سے افغانستان کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے اور پالیسی میکنگ کے حوالے سے جو ہے وہ امریکی انفلوئنس کے حوالے سے کافی رہا ہے ماضی کے اندر۔ اب یہ عمران خان صاحب کے حق میں کافی ٹویٹس کرتے ہیں، ایون تو ان کی US ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے کوئی بڑی پوزیشن نہیں ہے ان کے پاس۔ انہوں نے اب ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جی I have been reliably informed that Imran Khan has significant health issues due to mistreatment in prison۔ بہن کہہ رہی ہے کہ کوئی ایشو نہیں ہے، بہن کہہ رہی ہے کہ یہ غلط خبر ہے، سوشل میڈیا میں بالکل غلط خبر چل رہی ہے، اور زلمے خلیل زاد جو کہ ایکچولی مطلب ایک بڑا جانا ہوا نام ہے، ہم تو ہماری میڈیا کمیونٹی میں تو بہت جانا ہوا نام ہے، ماضی کے اندر افغانستان کے حوالے سے وہ بڑی کامنٹری کرتے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اٹ ہیز بین ریلائبلی انفارمڈ۔ اب اس کے ریلائبل سورسز کتنے ریلائبل ہیں آپ اسی سے اندازہ لگا لیجیے کہ بہن کہہ رہی ہے کچھ نہیں ہے، زلمے خلیل زاد کہتا ہے نہیں عمران خان جو ہے نا اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور وہ اس کو مس ٹریٹ کیا گیا ہے۔ آگے لکھتا ہے جی رپورٹڈ ابیوز انکلوڈز لیکنگ آف ہز فوڈ ود انسولین وچ آئی ایم ٹولڈ کین کاز اے ہارٹ اٹیک۔ اب مطلب یہ کیس جو ہے نا وہ بلڈ کیے جا رہا ہے۔
I am told he's given mostly polluted water to drink, and his total isolation and the lack of air conditioning in his cell have contributed to the deterioration of his health. Such mistreatment of a political prisoner, Imran Khan, is shameful and must stop immediately, and internal and international pressure brought to bear. This should include submitting a petition to the UN Special Rapporteur dealing with torture. Other forms of pressure must be considered. Other leading political figures from around the world should show solidarity. ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਪਹਾੜ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ کہ نہیں عمران خان صاحب کی صحت جو ہے وہ بہت خراب ہے. اور علیمہ خان صاحبہ ان کی اپنی سگی بہن جن کا سب سے زیادہ ایکسس ہے عمران خان صاحب کے پاس, جو ایکچولی ان کی اندر سے میسیجز لے کر آ رہی ہیں, وہ بیٹھ کے پوری دنیا کو بتاتی ہیں کہ خان صاحب نے اب یہ کہا ہے, اب یہ کہا ہے, یوں ہوگا ویسے ہوگا, ضمنی انتخابات کے جو ہے وہ بائیکاٹ ہم نے کرنا ہے, قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دینے ہیں, سینٹ کا الیکشن ہم نے نہیں لڑنا ہے, سینٹ کے الیکشن اگر لڑنے ہیں تو کون کھڑا ہوگا, یہ ساری ڈیٹیل وہ دے رہی ہیں. صحت کے بارے میں بھی لیٹسٹ اپڈیٹ دے رہی ہیں. زلمے خلیلزاد جو ہے نا وہ اپنا پہاڑ کھڑا کر رہا ہے. سو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لونڈا لپاڑا دیسی نہیں ہوتا, ولایتی بھی ہو سکتا ہے. لونڈا لپاڑا جو ہے نا وہ ایک کیفیت کا نام ہے, اور وہ ولایتی لونڈا لپاڑا بھی ہو سکتا ہے, جو بلا وجہ جھوٹ کے پیچھے بھاگتا پورا کا پورا ایک پہاڑ کھڑا کر دے گا. اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر نے جو ہے وہ گفتگو کی. انہوں نے کہا جی عمران خان کے ساتھ کبھی معافی والے موضوع کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہوئی, نہ کبھی عمران خان نے اس موضوع پر بات کی ہے, نہ کبھی میں نے معافی والی بات کا تذکرہ کیا ہے. موجودہ آرمی چیف کے دور میں عمران خان کی رہائی ممکن ہے. عمران خان کی رہائی آئین اور قانون کے مطابق ہوگی. عمران خان کے تمام کیسز سیاسی مقدمات ہیں. آزاد عدلیہ ہو اور عمران خان کے کیسز زیر سماعت ہو تو عمران خان کی رہائی ہو جائے گی. ہمارے 4 ارکان قومی اسمبلی اس وقت ملک سے باہر ہیں, اس وجہ سے ان کے استعفے نہیں پہنچے, البتہ باقیوں کے استعفے پہنچ چکے ہیں. بائی دا وے یہ استعفوں والی بات جو ہو رہی ہے اس میں مجھے ایک اور اپڈیٹ یہ ملی ہے کہ بیرسٹر کھوسا جو ہیں, لطیف کھوسا, وہ بھی ملک سے باہر ہیں. تو میں نے جب یہ لسٹ ایک آئی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 25 ایسے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے اب تک استعفے نہیں دیے, اس میں لطیف کھوسا کا نام بھی شامل تھا. تو اب مجھے ان کی ٹیم کی جانب سے انفارم کیا گیا ہے کہ لطیف کھوسا صاحب بھی ایکچولی پاکستان میں نہیں ہیں. تو میں نے کہا ایک آپ سے یہ بھی جو ہے وہ اپڈیٹ آپ کو دے دیں. آگے کہتے ہیں جی محمود خان اچکزئی کے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بننے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عمران خان کا جو بھی فیصلہ ہو اس کو تمام قیادت کھلے دل سے قبول کرتی ہے. جہاں تک اپوزیشن لیڈر کی بات ہے تو ابھی اس معاملے پر حکم امتناع ہے. ہمارا موقف ہے کہ عمر ایوب اب بھی اپوزیشن لیڈر ہیں, اور حکم امتناع کے فیصلے کے بعد عمر ایوب کی بطور اپوزیشن لیڈر رکنیت بحال ہو جائے گی. تو وہ پر امید ہیں کہ ان کو کورٹ سے جو ہے عمر ایوب کے حوالے سے اچھی خبر ملے گی. اس کے علاوہ جنگ نے رپورٹ کیا ہے جی کہ پی ٹی آئی کی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا اس کی اندرونی کہانی وہ کوٹ کر رہے ہیں, اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ شیخ وقاص اکرم نے جنید اکبر کی کارکردگی کے اوپر سوال اٹھائے ہیں. اس پہ جنید اکبر نے انہیں جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ سیاسی خانہ بدوش ہماری کارکردگی پر جملے نہ کسیں. ذرائع کے مطابق جنید اکبر نے وقاص اکرم سے کہا کہ 1 سال میں آپ اپنی کارکردگی دکھائیں. جمشید دستی ممبر بھی نہیں تھے, پھر بھی ان کا معاملہ اٹھایا. اجلاس میں جنید اکبر نے کہا کہ وقاص اکرم پچھلے 1 سال سے پارلیمنٹ نہیں آئے, اب کون سی کارکردگی پوچھ رہے ہیں. جنید اکبر نے بانی پی ٹی آئی کی شکایت کا معاملہ بھی کمیٹی کے سامنے رکھ دیا. جنید اکبر کے مطابق ان کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے اسپیکر کو کہا کہ استعفیٰ قبول نہیں کریں گے. ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا معاملہ بانی پی ٹی آئی کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. پارٹی ارکان نے کہا کہ کسی ایسے شخص سے پیغام اڈیالہ پہنچایا جائے جو متنازع نہ ہو. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے صحافی حسن ایوب کو جو ہے وہ ڈیفیمیشن کا ایک نوٹس بھیجا ہے جناب, اور 50 کروڑ روپے ہرجانے کا یہ دعویٰ دائر کیا گیا ہے, اور ان سے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی آپ غیر مشروط معافی مانگیں. بصورت دیگر آپ کے خلاف جو ہے ہم قانونی کارروائی کریں گے, اور 50 کروڑ روپے ہتک عزت کا دعویٰ جو ہے وہ دائر کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے پروگرام دی رپورٹرز کے اندر جو ہے جو 25 سے 29 اگست 2025 میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے اوپر کانکنی کے لیز میں کرپشن کے جھوٹے الزامات جو ہیں وہ لگائے ہیں, جو بدنیتی پر مبنی اور ساکھ کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہیں. تو اس لیے آپ ان الزامات کو یا تو پروف کریں یا پھر آپ قانونی کارروائی کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائیں. حسن ایوب نے ایکچولی اس کے اوپر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کامنٹ کیا کہ نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا. یہ انہوں نے جواب جو ہے وہ آگے سے دیا. دیکھتے ہیں یہ معاملہ جو ہے وہ آگے کہاں جاتا ہے. اس کے علاوہ قانونی کارروائیوں کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے تو وہیں پہ ہم نے پچھلے 1 ہفتے 10 دن کے اندر آپ کو اپڈیٹ کیا کہ کئی ایسے یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز ہیں جن کے اگینسٹ جو ہے وہ اس وقت نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے وہ متحرک ہوئی ہے, اور ان کے اگینسٹ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں, اور مختلف نام جو ہیں وہ اب تک سامنے آ چکے ہیں, اور ہماری اطلاعات کے مطابق یہ نام مزید بڑھیں گے آنے والے دنوں اور ہفتوں کے اندر, کیونکہ معاملہ جو ہے وہ کروڑوں روپے کا ہے, اور اگر آپ ان تمام کروڑوں کو اکٹھا کریں تو پتہ نہیں کہانی کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. میری اطلاع کے مطابق بائی دا وے شاید اس وقت جو ہے وہ ایک اور کام بھی سائبر کرائم والے جو ہے وہ اس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹک ٹاک کے اوپر لائیو ہوتا ہے
یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ٹک ٹاک کے اوپر یہ جو لائیو ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ جو پنشمنٹس دینے کا ایک رواج شروع ہوا ہے، اس کے اندر جو پنشمنٹس کے اندر جو ہے بڑی واہیات قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں، خواتین سے بڑی واہیات قسم کی گفتگو اور حرکتیں کروائی جاتی ہیں، اس کے اوپر بھی کریک ڈاؤن جو ہے وہ عنقریب شروع ہونے والا ہے، کیونکہ چند ایسی ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں جہاں پہ لڑکیوں سے، خواتین سے جو ہے بڑی ہی نامناسب قسم کی فرمائشیں کی گئیں پنشمنٹ کے نام کے اوپر، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ویوز وغیرہ تو آ جاتے ہیں، بڑا مطلب ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بڑی ہی گھٹیا اور واہیات قسم کی وہ ٹرانسمیشن ہوتی ہے۔ تو اس کے اگینسٹ بھی جو ہے وہ کوئی کریک ڈاؤن کرنے کا ارادہ جو ہے وہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے وہ بنا رہی ہے۔ اسی سے متعلق جو ہے ایک اور اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ یہ جو جوئے کی تشہیر کے حوالے سے جو رجب بٹ ہیں، ان کو بھی ایک نیا فریش نوٹس، یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جاری کر دیا گیا ہے۔ ان کو 9 ستمبر کو یعنی کہ اگلے ہفتے صبح 11 بجے لاہور کے دفتر میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے اس نوٹس کے مطابق۔ رجب بٹ آپ جانتے ہیں کہ وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، پاکستان سے باہر ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے، ہم باقی ایڈریس تو آپ کے سامنے جو ہے اس کو بیکاز پرسنل انفارمیشن ہے وہ ہم شیئر نہیں کر رہے، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ ان کا ایڈریس بھی جو ہے وہ پاک ویو سوسائٹی کا ہی ہے۔ وہ پاک ویو سوسائٹی جو آپ جانتے ہیں کہ پچھلے چند دنوں سے جو ہے وہ کافی کنٹروورسی کا شکار رہی ہیں، تو ان کی رہائش بھی جو ہے وہ وہیں بتائی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سسٹرالوجی ایک بڑا مشہور یوٹیوب چینل ہے، میں آج تک، سوری معذرت میری کوتاہی ہے، میں نے آج تک کبھی یہ یوٹیوب چینل نہیں دیکھا، لیکن مجھے پتہ لگا ہے کہ یہاں پہ ایک اقرا قول نامی ایک خاتون ہے، وہ کافی مشہور ہیں، تو ان کو اور محمد انس علی، ان کو بھی جو ہے وہ 9 ستمبر کے نوٹسز جو ہیں وہ جاری ہو گئے ہیں، اور ان سے بھی کہا گیا ہے کہ جناب پیش ہو جائیں۔ اب یا تو یہ خود پیش ہوں گے یا پھر آئی ڈونٹ نو لائر کے ساتھ پیش ہوں گے، لیکن ان کو بھی اسی معاملے کے اندر جوئے کی تشہیر کے چکر میں بلا لیا گیا ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، دوبارہ میں یہی کہوں گا کہ ہماری انویسٹیگیشن کے مطابق یہ لسٹ ابھی بہت چھوٹی ہے، جن لوگوں کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں، لسٹ ایکچولی اس سے بہت بڑی ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سے نام ہیں۔ تو یہ جتنے لوگوں کو بھی آپ بلا رہے ہیں، یہ سب سے پہلے تو اپنا ڈیفینس یہ لیں گے کہ سانو دیتا ہے انہوں نے بھی تو بلاؤ جڑے دوجے گئے ہیں، مطلب یا تو پھر انصاف کرنا تو پھر سب کے ساتھ کیا جائے۔ سو لیٹس سی یہ معاملہ کہاں جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر نبیہ، پاک ویو سوسائٹی کی جہاں پہ بات ہو رہی تھی، ڈاکٹر نبیہ جنہوں نے ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی کیا، وہ پوڈ کاسٹ اب تک ہمارے اندازے کے مطابق جو ہمارے پاس لیٹسٹ فگرز آ رہے تھے، تقریباً 10 لاکھ لوگ اب تک اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ چکے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ ساری کنٹروورسی آپ جانتے ہیں، میرے خیال میں مجھے چیزوں کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ ریگولرلی اگر ہمارا ویلاگز دیکھتے ہیں یا پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں، یو نو دا ہول اسٹوری۔ ہماری ٹیم نے جو ہے وہ آج ان سے رابطہ کیا اور ان کا پوائنٹ آف ویو، کچھ مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں تو وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ جناب ان کی اور پاک ویو سوسائٹی کی صلح ہو گئی ہے، آپس میں دوستی ہو گئی ہے، جو کٹی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، لڑائی معاف کرو، اللہ میاں کا گھر صاف کرو، وہ بچے جس طرح کرتے ہیں، تو وہ معاملہ جو ہے اب ریزالو ہو چکا ہے اور اچھی بات ہے بالکل۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی 2 لوگوں کے درمیان جو بات ہوتی ہے اور پھر ان کے درمیان ہی رہنی چاہیے، لیکن ایڈوکیٹ صاحب، وہ جو گھر کے مالک ہیں جو ہمارے پاس یہاں پہ آئے تھے، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور انہوں نے ایک پرائیویٹ کنورسیشن بھی جو ہے وہ پبلک کر دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کہہ دیں کہ میرے بھائی کا گھر ہے، مطلب وہ ایک ہوتا ہے نا جس طرح کٹسی کے اندر آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی اب آپ بہن آپ بے فکر ہیں، آپ کہیں میرے بھائی کا گھر ہے۔ اور بعد میں انہوں نے کہا کہ جی آپ کے انٹرویو میں، یعنی کہ میرے انٹرویو میں جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جولی موڈ میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اس جولی موڈ کے اندر جو ہے وہ بات کہہ دی۔ انہوں نے کہا ساری معلومات تو انہوں نے خود مجھے دی تھی، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ ان کی پراپرٹی کتنے کی ہے، میری غلطی ہے کہ میں ان کی باتوں میں آ گئی، ان کو چاہیے تھا کہ مجھے اس وقت منع کر دیتے، لیکن ان کو اس وقت لالچ تھا۔ ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی میں اسی چکر میں ساتھ گئی کہ آپ کہہ دیں کہ جی آپ کا گھر ہے، اور میں نے کہہ دیا میرا گھر ہے، تو وہ میرا گھر سے مراد یہ تھی کہ وہ کٹسی والا میرا گھر تھا۔ میرا خیال میں ڈاکٹر نبیہ کو اس وقت الفاظ کا چناؤ دھیان سے کرنا چاہیے تھا، وہ یہ کہہ دیتی کہ جی میں ہوں تو کرایہ دار، لیکن آپ یہی سمجھیں کہ میرا بھائی کا گھر ہے۔ اگر یہ جملے کی کنسٹرکشن ہو جاتی نا تو چیز ریزالو ہو جانی تھی، لیکن میں نے خود آپ کو بتایا جس طرح مجھے بھی یہ تاثر ملا اور آپ کو بھی یہ تاثر ملا کہ جناب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا ہی گھر ہے، تو اب وہ ان کا کم از کم جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں، میں نے اجازت کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا ویسے یہ شعیب صدیقی کے بندے ہیں، شعیب صدیقی کے پلازے میں ان کا دفتر ہے۔ شعیب صدیقی جو ہیں وہ علیم خان صاحب کے رائٹ ہینڈ کنسیڈر کیے جاتے ہیں، وہ بھی استحکام پاکستان پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا دفتر جو ہے وہ شعیب صدیقی کے پلازے کے اندر ہے۔ انہوں نے کہا میرا نام خراب کرنے کے لیے انہوں نے یہ سب کیا، کیونکہ اس کے بعد سیلاب مسئلہ نہیں رہا جو اصل ایشو تھا، لیکن ڈاکٹر نبیہ جو ہے وہ مسئلہ بن گئی۔ میں نے پاک ویو سوسائٹی کا ایمبیسڈر بننے کے لیے کسی سے رابطہ نہیں کیا۔ ہم نے ان سے ایکچولی کویسچن کیا تھا کہ جی سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں کہ آپ پاک ویو سوسائٹی کی ایمبیسڈر بننا چاہ رہی تھیں، انہوں نے کہا نہیں، میں نے کسی سے رابطہ نہیں کیا۔ انہوں نے مجھے خود بلایا تھا ملاقات کے لیے، اور وہاں ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دی گئی۔
میں نے تو ان سے کوئی کلیم نہیں کیا، نہ فون نہ اخراجات کا. انہوں نے خود کہا کہ ہم سب کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں، آپ کا جو خرچہ ہوا ہے وہ بتا دیں. تو پھر میں نے کہا کہ میرا 1.5 سے 2 لاکھ کا خرچہ ہوا ہے. انہوں نے مجھے کوئی 10 لاکھ نہیں دیے جس کا سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. مجھے تنگ کرنے کے لیے بل بنا کر بھیج دیا کہ 3 لاکھ روپے نہیں دیے. آپ خود بتائیں کہ 2 مہینے کا بل 3 لاکھ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی کے نام پر ایگریمنٹ ہے، وہ جانے اور ایڈوکیٹ جانے. تو انہوں نے بھائی کے حوالے سے انہوں نے کہا جا خسمان تو جا کے ہینڈل کرو، مالک مکان جانا ہے تو تو جانا. میں 3 دنوں سے سوسائٹی میں اپنے گھر نہیں گئی. ملک زمان سے کل میری ملاقات ہوئی اور ایک اینکر کا انہوں نے نام لیا. انہوں نے کہا جی انہوں نے میری صلح کرائی ہے. تو ایک اینکر کوئی ہیں وہ بیچ میں آئے ہیں اور انہیں یہ ان کی جو ہے وہ آپس میں صلح کرائی ہے. اور انہوں نے کہا اب اس کے بعد جو ہے میں نے اس ایشو کے اوپر کوئی انٹرویو نہیں دینا، کوئی پوڈ کاسٹ نہیں کرنی، میں نے کوئی گفتگو نہیں کرنی. تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا. ہم نے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اب ان کی جو ہے وہ صلح صفائی ہو چکی ہے. اس کے علاوہ یہ جو شعیب صدیقی صاحب ہیں جن کے بارے میں بھی میں بات کر رہا تھا، تو انہوں نے کل پنجاب اسمبلی کے اندر ایکچولی گفتگو کی. یہ بھی پاک ویو سوسائٹی کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ جی پاک ویو سوسائٹی کے اندر صفائی ستھرائی کا نظام جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، لوگ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. 3 بلاکس میں بجلی بحال کر دی گئی ہے. 300 سے زیادہ خاندان ہوٹل میں ٹھہرائے گئے اور 300 ایکڑ اراضی عمران خان نے منظور کی تھی. عمران خان خود اس علاقے میں گئے تھے. جن لوگوں نے 2 لاکھ ایکڑ جگہ لی ان لوگوں کے نام سامنے آنے چاہیے. راوی کے بیلٹ پر سوسائٹی نہیں بنائی گئی. جب ہم بند بنا رہے تھے ہمارے اوپر دہشت گردی کے پرچے ہوئے. عمران خان نے اپنی پارٹی کو تباہ کر لیا. اسمبلی کے فلور پر آ کر بولیں گے تو اس پر ہم بھی جواب دیں گے. اسلم اقبال اور ان کے بھائیوں پر جوؤں کی FIRs ہیں، ان کا جواب دیں. اگر حکومت ہمیں سپورٹ کرتی تو پاک ویو میں نقصان نہ ہوتا. ہم نے 1.25 ارب روپے روڈا کو فیس کی مد میں ادا کیے. قدرتی آفت آئی ہے، اللہ ہی اس سے نکالے. تو یہ ان کا موقف تھا، وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اس کے علاوہ گلوکارہ ہیں جی قرۃ العین بلوچ، بڑا زبردست گانا گاتی ہیں اور انہوں نے ایک بڑا مشہور گانا تھا ہم سفر، ایک ڈرامہ سیریل تھا اس کا، انہوں نے ٹائٹل سانگ گایا تھا وہ ہم سفر تھا. وہ یہ جو گانا ہے نا ایکچولی وہ ہم سفر تھا. ویسے میں ہو سکتا ہے کئی لوگ یہ جانتے ہوں، لیکن یہ جو گانا ہے نا ایکچولی وہ ہم سفر تھا، وہ اس کے اندر ایز اے ٹائٹل سانگ استعمال ہوا. لیکن ایکچولی یہ جو گانا لکھا گیا تھا یہ 1971 کے واقعات کے اوپر لکھا گیا تھا. یہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو ہوئی تھی آپس میں سپریشن ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی، یہ اس کے اوپر لکھا گیا تھا. وہ ہم سفر تھا. میں ویسے ہی میں نے کہا میں یہ انفارمیشن بھی جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو قرۃ العین بلوچ جو ہیں وہ اس سے بہت ان کو شہرت ملی تھی اس گانے سے. تو وہ دیوسائی پلینز گئی ہوئی تھیں اور وہاں پہ وہ کیمپنگ کر رہی تھی. وہاں پہ ایک ریچھ کے اٹیک کے اندر جو ہے وہ زخمی ہو گئیں. اور میرے لیے بڑی حیران کن ایک یہ خبر تھی کہ ان کو اس کے بعد جو ہے وہ فرسٹ ایڈ دی گئی. اللہ کا شکر ہے شی از آؤٹ آف ڈینجر رائٹ ناؤ. لیکن میرے لیے کافی شاکنگ خبر تھی. دیوسائی کے اندر جو ہیں وہ ریچھ ہوتے ہیں وہاں پہ. تو اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس گروپ کے ساتھ تھیں یا کن لوگوں کے ساتھ گئی ہوئی تھی، کیونکہ اگر عام طور پہ ایسی جگہوں پہ آپ نے اگر کیمپنگ کرنی بھی ہو تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس کوئی فائر آرم یا اس قسم کی سیکیورٹی کے انتظامات جو ہے وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. تو اب وہ خطرے سے باہر ہیں، ان کو ٹریٹمنٹ وغیرہ جو ہے وہ کر دی گئی ہے. لیکن میں دیوسائی پلینز میں گیا ہوا ہوں اور میں کیمپنگ تو میں نے نہیں کی، لیکن میں نے اس کو کراس کیا تھا. میں کراس کر کے اسکردو گیا تھا. تو بہت ہی خوبصورت